بالله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے نکے وڈے الصلاة والسلام بالکل پریشان نہ ہو جڑا بندہ روزہ رکھ کے اللہ دے رسول دا ذکر کرے نا او دے بدن وچ ہور برکت آندی ہے روزہ نہیں لگے گا اونچا پڑھو صلاۃ و سلام کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی فرما کے کس زبان سے ہو بیان عز و شان مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان اور کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان کس زبان سے ہو بیان عز و شان بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں تیرا میرا گھر نہیں سیدہ دا گھر اہل بیت دا گھرانہ ہے جس جگہ تے جبریل آون تو پہلے اجازت منگ کے آندا ہے مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی بولے نے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان حمد و ثنا دے بعد حضور آقا نامدار شفیع روز شمار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور دی ذات اقدس تے کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد میری مراد عاشق مدینہ، عاشق رسول، جانشین شیخ الحدیث، پیر طریقت، رہبر شریعت صاحبزادہ بابا جی خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی علوی صاحب، آستانہ عالیہ خواجہ عبدالحی عثمان والا شریف، اور ساڑھے دلاں دی دھڑکن پیر طریقت، رہبر شریعت قبلہ حضور خواجہ عبدالحی چشتی گولڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دے آستانے تے بابا جی نے مینوں تانوں تمام نو کٹھا کیتا رمضان المقدس دے مہینے دے اندر کہ اسی جمعۃ المبارک والے دن یعنی کہ مسلمانہ دی عید کا دن، اور اتھے کٹھا کر کے مینوں تے تانوں ایک ہی پیغام دتا اپنے بزرگاں دا، اپنے وڈیاں دا، کہ کچھ بھی ہو جائے اساں دین مصطفیٰ نو کنڈ نہیں کرنی۔ بدن جان ہے جتنی دیر واسطے کہ ساتھ چل رہے نے، روح ساڈے بدن چے، اساں اتنی دیر تک ایک ہی گل کرنی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اساں حضرت حبیب بن زید انصاری دی زندگی تے عمل کردے ہویا آپ نے بدن دے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے ایک ہی گل کیتی، انہاں کیا اگ وچ سٹنا ہے سٹ دیو، پر حضور نو کنڈ کر سکدا نہیں۔ گل بڑی لمبی چوڑی ہو جانی ہے، وقت اتنا ہے نہیں۔ میرے ذمہ موضوع لگا سیدہ کائنات شہزادی کونین، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ دی گل کران گے۔ اس قابل تے میں نہیں کہ اتنے وڈے لوگاں دی گلاں اسی اپنی گندیاں زباناں تو کریے، لیکن کر اس وجہ تو رہے ہیں کہ چلو قبر جائیے ہور پلے کچھ ہووے نہ ہووے، اے تے آکھاں گے سونیا تیری آل دے نوکر بن کے آئے ہیں، تیری آل دے وفادار بن کے آئے ہیں، تے تساں سارے صاحبزادہ صاحب پیر صاحب دی زیارت کرو، بابا جی دی زیارت بھی کرو، نالے بالکل پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ۔ وقت تو 2-3 منٹ، ہاں جی وقت تو 1-2 منٹ پہلے ہی جناب میں تھوڑی جان چھوڑ دیاں گا، بالکل پریشان نہیں۔ اچھا سبحان اللہ کو قرآن پڑھ ماشاءاللہ، جنی تھوڑی تعداد ہے اتنی آواز نہیں آ رہی۔ پیر صاحب کی زیارت کر کے اچھا آکھو سبحان اللہ دا مطلب ہے اللہ پاک ہے۔ اللہ کون ہے؟ بڑے بڑے آستانے تے بیٹھے ہو، تانوں جناب ایتھے حضور دیاں حدیثاں بھی یاد کرائیاں جاندیاں، قرآن یاد کرایا جاندا ہے، علماء بھی ایتھے تشریف فرما، بابا جی بھی تشریف فرما۔ سبحان اللہ دا مطلب کی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ میں سبحان اللہ کہاں یا نہ کہاں، تسی کہو نہ کہو، رب دی شان وچ کمی آنی نہیں، لیکن جدو بندہ کہندا ہے نا سبحان اللہ یا اللہ تو پاک ہے، رب کہندا ہے فرشتےو گواہ ہو جاؤ، انہیں مینوں پاک کیا میں اینوں پاک کر چھوڑے۔ اچھا سبحان اللہ کو قرآن پڑھنا۔
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یریداللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آؤ میرے آقا دے غلامو، اللہ نے اس گھرانے نو ایویں پاک کیتا ہے، ایویں پاک کیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، اج تساں تے میں سیدہ کائنات دے ذکر واسطے آیا، انہاں دیاں گلاں کرن واسطے آیا۔ اوے منڈی عثمان دے راہ والےو دیکھو تے صحیح کس سیدہ دی گل کر رہے ہیں جڑی تمام جنت دی عورتاں دی سردار ہے، انہاں دی گل کرنے واسطے آیا۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، حضرت بی بی خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے جس ویلے سیدہ میرے پیٹ دے اندر آئیے، میرے شکم دے اندر آئیے، فرماندیاں نے میں روز جنت دیاں خوشبوواں آندیاں نے، ہلے آندے نے، آندیاں نے 9 مہینے تک میں خوشبوواں آندیاں رہیاں نے۔ جس ویلے میری بیٹی دی پیدائش دی واری آئیے، پیدائش دا دہاڑا آیا ہے، آپ فرماندیاں نے میں مکے دے اندر وڈیاں وڈیاں عورتاں نو پیغام بھیجے آئے، مکے دیاں جڑیاں چودرانیاں تے ملکانیاں نے انہاں نو پیغام بھیجے آئے، میں کہ میری بیٹی دی پیدائش دا دن آ گیا ہے، میرے قریب آ جاؤ، مینوں حوصلہ دے آجے۔ لیکن منڈی عثمان دے رون والے ہو جس ویلے پیغام گیا ہے کوئی عورت چل کے نہیں آئی، کس وجہ تو نہیں آئی؟ کہندیاں نے دیکھو جی تو ساڈے باپ دادے دا دین چھوڑ دیتا ہے، دین چھوڑ کے نعوذ باللہ تو جادوگر دے پیچھے لگ گئی ہے، محمد عربی دا کلمہ بھی پڑھے آئے، نالے او دے نال نکاح بھی کر لے آئے، او دے نال شادی بھی کر لئیے، اساں تیرے قریب نہیں آنا، تیرے کول نہیں آنا۔ جس ویلے سیدہ خدیجہ پاک نو پیغام ملے آئے، اتنی دیر اندر آپ نے دیکھے آئے 4 عورتاں آپ دی 4 پائی کول آ گئیاں، ایویں گندمی رنگ لمبے لمبے قد والیاں نے، جس ویلے کول آئیاں نے آ کے سلام کیتا ہے، جویں عربی سلام کردے نے اویں سلام کیتا ہے، اویں گفتگو کیتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ پاک تھوڑیاں غمگین ہویاں، پریشان ہویاں، ایک کون آ گیا ہے، اتنی گل کیتی ہے، انہاں عورتاں نے کہا ہے خدیجہ پریشان نہ ہو، اساں کوئی ہور نہیں آئیاں۔ ایک عورت بولی ہے، بول کے کہندی ہے میں ابراہیم دی بیوی ہاں، اسحاق دی اماں، میرا نام بی بی سارا ہے، میرا نام بی بی سارا ہے، تیری بیٹی دی دائی بن کے آئی ہوں۔ اے یاد رکھو فاطمہ دا مانا جہنم تو بچاون والی، فاطمہ دا کی مانا؟ جہنم تو اچھا تے بولو، جہنم تو بچاون والی۔ پھر تو مکے دیاں عورتاں نے جواب دیتا نا، تے پھر عام ہستیاں نہیں آئیاں، بی بی نے بول کے کیا ابراہیم علی نبی علیہ السلام دی بیویاں، اسحاق نبی دی اماں واں، میرا نام بی بی سارا ہے۔ پھر اشارہ کیتا اے نال جڑی بی بی کھڑی ہے نا، اے دا نام مریم ہے، اے حضرت عیسیٰ دی اماں ہے۔ پھر اشارہ کیتا اے جڑی نال کھڑی ہے نا، اے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی بہن ہمشیرہ، جنہیں اپنے بھائی نال پیار کر کے صندوق نو دریا دی نظر کیتا۔ تے جدوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا وہ صندوق کڈیا نا فرعون نے، تے انہیں جناب کیا نا انت موسیٰ، تو پانی دا بچہ ہے یا پانی چوں نکلیا ہویا ہے؟ آپ دا نا ہی موسیٰ ہو گیا، رب نے نا ہی موسیٰ رکھ دیتا۔ 3 بیبیاں، چوتھی دا تعارف کرایا، اے بی بی آسیہ ہے، پریشان نہیں ہونا، اساں ساریاں تیری بیٹی واسطے تیرے کول اج دائیواں بن کے آئیں، تیرے کول دائیاں بن کے۔ تے کیوں آئیاں؟ کیونکہ اے میرے نبی دی شہزادی تشریف لے کے آ رہی ہے، میرے نبی دی شہزادی اس وجہ تو تشریف لے کے آئیاں۔ ہن جڑے اعتراض کر دیں نا، وہ جناب دیکھیں جی حضور کو فلاں کا پتہ نہیں، فلاں کا، میں کیا چلیا نبی دے گھر دے اندر بیٹی دی پیدائش ہوئے تے نبیاں دیاں گھر والیاں آ جاؤ، تے تیری ایتھے کیڑی اوقات ہے؟ حضرت سیدہ پاک بی بی
فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی پیدائش ہوئی اما خدیجہ پاک فرماندیاں پورا مکہ جڑا ہے پوری زمین جڑی ہے او نوروں نالا نور ہو گئی گھراں نو نور اندر ڈھانپ لیا تے اس جگہ تے پھر اعلی حضرت دا قلم اٹھیا اونچا بولو اعلی حضرت فرماندے نے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ یارا میرے نال دو نمبری نہیں کرنی میں بابا جی نو شکایت کر دیاں گا سارے پڑھو کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ تو ہے آؤ میرے آقا دے غلاموں حضور قبلہ خواجہ عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے آستانے تے آمنا لیو اعلیٰ حضرت فرمانے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب آؤ میرے آقا دے غلاموں آؤ پھر میں لے کے جاؤں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ دے اندر لے کے جاؤں اللہ نے کتنے مقام دیتے نے کتنی شانہ دیتیاں نے آؤ ذرا توجہ کرے آجے آؤ پھر دیکھو تے صحیح حضرت علی المرتضی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے نے جس ویلے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے نے آکے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھ گئے نے اتنی دیر اندر میرے آقا دے صحابہ دا جھرمٹ لگ گیا ہے میرے آقا دے صحابہ بھی تشریف لے کے آ گئے نے میرے کریم آقا سونے نبی صحابہ دے اندر میں بیٹھے نے جیویں چن تاریاں دے وچ سجیا ہوندا ہے ایویں صحابہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے آؤ ذرا توجہ کرے آجے جس ویلے صحابہ دے اندر میرے آقا تشریف فرمانے حضرت علی بھی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر تشریف فرمانے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا سونے نبی وطہا دے چہرے والے مازاق دے نینا والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم نے میرے آقا نے فرمایا آؤ پھر میرے غلاموں توانوں میں گل سناواں اتنی گل کیتی ہے آؤ میں توانوں گل سناواں جس ویلے گل کیتی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا حضرت سلیمان دی گل سناندا جاواں جس ویلے حضرت سلیمان دی گل آئی ہے صحابہ میں چست چلاک ہو کے بیٹھے ہوئے نے کہ کریم آقا دی گل سننی ہے نالے ادب دے اندر بیٹھے ہوئے نے گل سن دیاں میرے آقا نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جس ویلے حضرت سلیمان دی بیٹی جس ویلے جوان ہوئی ہے حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی نو جہیز دیتا ہے جہیز دیندیاں جس ویلے آپ کے داماد دیواری آئی ہے داماد واسطے ایک تاج بنوایا ہے جدے تے ہیرے تے جواہرات تے موتی لائے نے اتنا کچھ دیتا ہے اپنی جس ویلے داماد نو دے کے ٹور دیتا ہے اتنی گل سنیے حضرت علی اٹھ کے چلے گئے نے جا کے سیدہ کائنات نو کہندے نے آندے نے
سنو سیدہ اج میں آقا کول بیٹھا سا میرے آقا نے دسیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی نو جہیز اندر او دے خاوند واسطے تاج بنوا کے او دے اندر موتی تے ہیرے تے جواہرات لا کے بھیجے نے اتنی جس ویلے گل کیتی ہے سیدہ کائنات تھوڑیاں غمگین بھی ہویاں نے کہ لگ رہا ہے میرے بابا نے مینوں مصلا تے لوٹا دیتا ہے میرے بابا نے مینوں ایک سوٹ دیتا ہے مینوں تسبیح دیتی ہے نالے اللہ دا ذکر کرن دی دعوت دیتی ہے جس ویلے سوچیا ہے آندیاں نے لگدا ہے انہاں نوں انہاں دا جہیز یاد آ رہا ہے اتنی گل سوچیے وقت آ گیا ہے جس ویلے سیدہ کائنات دا وصال ہویا ہے وصال تو بعد حضرت علی نے دیکھیا خواب دے اندر سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا جنت دے اندر بیٹھیاں نے حور و غلمان آپ دیاں نکرانیاں بنیاں ہویاں نے اتنی دیر اندر دیکھیا ہے ایک حسین و جمیل عورت آئی ہے جن دے کول ہیرے تے جواہرات نے انہیں بی بی فاطمہ الزہرا آپ دی خادمہ بن کے کھڑی ہوئی ہے جس ویلے گل کیتی ہے حضرت علی نے پوچھ لیا ہے فرمایا اے عورت چڑی خوبصورت عورت کون ہے فرمایا جدیاں گلاں تساں سناندے سو کہ حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی نو اتنا کچھ دیتا ہے اج سلیمان دی بیٹی میں فاطمہ دی کنیز بن کے کھڑی ہوئی کہ پتہ چلیا کہ جڑا بندہ وہ چاہے چودھری ہوئے وہ بندہ عام ہوئے ریڑی لاون والا ہوئے مزدوری کرنے والا ہوئے اہل بیت نال وفا کرے گا اس دنیا تے بھی کامیاب قبر و حشر اندر بھی کامیاب حضور نے فرمایا نا کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اور ام المومنین ساڈی تواڈی اما جان آپ فرماندیاں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو کریم آقا نے جنت دی خوشبو سنگنی ہوندی سی نا کہ حضور سیدہ کائنات دی پیشانی تے بوسہ دے کے خوشبو سنگ لیندے سی اور حضور فرماندے میں معراج دی رات گیا نا تے میں دیکھیا جنت دے اندر ایک پھل ہے بڑا نرم کہ او دے ورگا نرم پھل نہیں دیکھیا بڑا سفید جڑا دودھ نالوں زیادہ سفید ہے ہاں جی نرم بھی ہے سفید بھی ہے اور شہد نالوں زیادہ میٹھا ہے فرمایا جنت چوں میں پھل کھا کے میں آیا اور یاد رکھو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرن تو بعد کریم آقا آئے وہ وقت بھی لوگاں نے دیکھا جدو لوگاں نے حضور نو بھی پتھر مارے وہ بھی وقت دیکھا کہ جدو شیب ابی طالب دی 3 سال دی قید جناب میرے آقا نے کٹی جدے اندر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی موجود سن آپ فرمانن کہ میں آیا کہ جدو میں ام المومنین حضرت خدیجہ پاک دے قریب میرے آقا گئے آپ فرماندن کہ پھر اوہی خوشبو جنت دی جڑی ہے نا او دی وجہ تو ہی فرماندن کہ او اللہ پاک نے انہوں میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دے اندر منتقل کر چھوڑا جنت دی خوشبو اتھے گئی اس سے وجہ تو جدوں بھی میرے آقا نو جنت دی خوشبو دی ضرورت ہوندی آپ سیدہ کائنات دی پیشانی نو بوسہ دیندے اور خوشبو سونگ لیندے تو پتہ چلیا کہ او پاک ہستیاں تے وڈیاں ہستیاں جنہ دا نام لین واسطے بھی سانو باوضو ہونا چاہیے آج تساں آستانہ عالیہ شریف تے تشریف لے کے آئے ہو تے کیوں آئے ہو بابا جی قبلہ خواجہ مشتاق حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دی تساں اتنی عزت کر دیو اتنی محبت کر دیو ہاتھ چوم دیو قدماں نو چوم دیو آپ نال محبت کر دیو وفاواں کر دیو او دی وجہ کی ہے
انہاں نے خود بھی اور انہاں دے وڈیاں نے بھی رسول اللہ نال بھی وفا کیتی، رسول اللہ دی آل نال بھی وفا کی۔ اج بابا جی نے مینوں حکم کر کے ممبر تے بٹھایا، وہ دی وجہ کی سی؟ انہاں نوں پتہ ہے کہ اے ہی انہاں دے در دا ایک کتا آیا ہوا ہے، ورنہ دسو میرے تواڈے کول چیز کی ہے کہ سانوں ممبر تے بٹھایا جائے؟ تے صرف وجہ ایک کہ اے رسول اللہ دیاں وفاواں دی وجہ اور انہاں دی آل دی وفا دی وجہ ہے۔ جے اگرچہ اساں اس پٹڑی تو اتر گئے نا تے یاد رکھنا نہ دنیا دے رواں گے نہ آخرت دے رواں گے، قبر و حشر اندر بھی چھتر پینے، دنیا تے بھی ذلیل ہو جاواں گے، اور جنہاں نے انہاں نال وفا نہیں کیتی دنیا تے بھی ذلیل ہوئے، قبر و حشر اندر بھی ذلیل ہوئے۔ آؤ اگر ادھر چلے گئے گل ہور لمبی ہو جانی، سیدہ طیبہ طاہرہ آپ دی گل کری۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی دعوت کیتی حضرت عثمان غنی نے۔ کنہاں نے دعوت کی؟ اچھا تے بولو۔ حضرت عثمان غنی نے میرے آقا دی دعوت کیتی کہ حضور اج میرے گھر دے اندر تہاڈی دعوت ہے، میرے گھر دے اندر تشریف لے کے آیا جے، تہاڈے قدم میرے گھر وچ لگن گے تے کرم ہو جائے گا، کیونکہ جی یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے آقا میری دعوت نو قبول کرو۔ جس ویلے دعوت نو قبول کر دیتا گیا، ایدی اکو تھوڑی کم رکھو، انہاں بیچارے نو سمجھ میری خیر ہے، روزہ کلا میں نہیں رکھیا انہاں بھی رکھیا، اچا آکھو سبحان اللہ۔ جس ویلے دعوت نو قبول کر دیتا گیا ہے، دعوت قبول ہو گئی ہے، میرے آقا نے اپنے صحابہ نو نال لے آئے، صحابہ نو لے کے میرے آقا خرامہ خرامہ چلنا شروع کیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی دی گھر دی طرف چل پئے نے۔ حضرت عثمان غنی آپ میرے آقا دے پیچھے چل دے پئے نے، میرے آقا دے قدماں نو گننا شروع کر دیتا ہے۔ جس ویلے قدماں نو گن دے پئے نے، قدم گندیاں میرے آقا دی نظر پہ گئی ہے۔ جس ویلے میرے آقا دی نظر پئی ہے، میرے آقا نے فرمایا عثمان کس وجہ تو میرے قدماں نو گندا پیا ہے؟ کیڑی وجہ ہے؟ میرے قدماں دی کاؤنٹنگ کیتی جا رہی ہے، میرے قدماں نو گنیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ہاتھ جوڑ دیتے نے، ہاتھ جوڑ کے آندے نے آقا کملی والے یا رسول اللہ اس وجہ تو قدماں نو گن رہا ہاں، میرے گھر تک جتنے قدم بنن گے، آون تے جاون دے جتنے قدم ہون گے، سونیا ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کراں۔ انج دی دعوت کوئی بندہ نہیں کر سکدا جویں دی دعوت حضرت عثمان غنی نے کیتی ہے۔ آندے نے آقا جی تواڈے قدماں نو گن رہا وا، ہر ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کراں گا۔ حالے بھی کوئی میرے آقا دے صحابہ دے خلاف بولے اونوں شرم آنی چاہیے ہے۔ اے میرے نبی دے صحابہ ہونے جڑے قدم قدم تے میرے آقا نال وفاواں کردے پئے نے، میرے آقا نال پیار کردے نے۔ آندے نے آقا اس وجہ تو قدم گننا پیا وا، ہر ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کراں گا۔ اس ویلے اتنی گل کیتی ہے، میرے کریم آقا نے چلنا شروع کیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی دے گھر دے اندر گئے نے، میرے آقا نے دعوت کھا دی ہے، دعوت نو قبول کر کے جس ویلے واپس چلے گئے نے، حضرت عثمان غنی نے آپ نے میرے آقا دے قدماں تے غلاماں نو نثار کر چھوڑیا ہے۔ اتنی جس ویلے گل کیتی ہے، حضرت علی بھی اس دعوت
دعوت دے اندر شامل نے سارا کچھ دیکھ کے واپس چلے گئے نے اوے منڈی عثمان دے روانہ لے دیکھو تے صحیح جس ویلے حضرت علی نے دیکھے آئے آپ واپس چلے گئے نے پریشان ہو گئے نے پریشانی دے عالم دے اندر گھر آئے نے سیدہ کائنات نے پوچھ لے آئے آندیاں نے میرے سرتاج کس وجہ تو پریشان ہو کیڑی چیز نے تانوں پریشان کر دیتا ہے اتنی گل کیتی ہے کیڑی کس وجہ تو پریشان ہو اتنی گل کیتی ہے حضرت علی بولے نے آندے نے سیدہ اگر میرے کول اتنے غلام ہوندے جتنے حضرت عثمان کول نے میں اپنے آقا دی دعوت کردا ہر قدم دے بدلے کہ غلام آزاد کر دیندا میرے کول تے اتنا پیسہ تے دولت کوئی نہیں اتنی گل کیتی ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے شوہر نو غمگین دیکھیا پریشان دیکھیا ہے کہندیاں نے جاؤ تساں وی آقا نو دعوت کر کے آؤ تساں وی دعوت کر کے آؤ آپ کہندے نے حضرت عثمان غنی انہوں نے ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کیتا ہے فرمایا پریشان نہ ہو اللہ کرم کرے گا انہاں تو چنگی دعوت ہوئے گی جاؤ میرے آقا نو جا کے دعوت دے کے آؤ حضرت علی اٹھ کے چل پئے نے جس ویلے چلے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے آ کے عرض کر دینے آقا جی کرم فرماؤ میری دعوت نو قبول کرو جس ویلے دعوت نو قبول کیتا گیا ہے میرے آقا تشریف لے کے آئے نے میرے آقا تشریف لے کے آ رہے نے سیدہ کائنات آپ نے سر سجدے دے اندر رکھ دیتا ہے رو کے آندیاں نے مولا تیری بارگاہ دے وچوں کچھ نہیں منگیا ایک کرم کر دے تیرا نبی تشریف لے کے آ رہا ہے یا اللہ میرے گھر دے اندر تے کھانا بھی کوئی نہیں تیرے نبی دی دعوت کر چھوڑی ہے نالے میرا شوہر جڑا ہے حضرت علی پریشان نے انہاں دے ہر قدم دے بدلے غلام کیویں آزاد ہونے نے یا اللہ کرم کر کھانا عطا کر دے ہانڈیاں نو بند کر کے ڈک دیتا گیا ہے جس ویلے میرے آقا تشریف لے کے آئے نے میرے آقا سیدہ کائنات نے ہانڈی دا ڈھکنا کھولیا ہے ہانڈی پوری دی پوری جنت دے کھانے نال بھر دتی گئی یار بیٹی میرے آقا دی میرے آقا دی شہزادی ہے اللہ تو دعا کیتی ہے ہانڈی جنت دے کھانے نال بھری ہے میرے نبی تناول فرما رہے نے صحابہ بھی دعوت کھا رہے نے میرے آقا نے صحابہ نو فرمایا ہے صحابہ پتہ ہے کھانا کیڑا کھا رہے ہو آنے نے آقا نہیں پتا اللہ یا اللہ دا رسول جاندا ہے میرے آقا نے فرمایا تساں جڑا کھانا کھا رہے ہو اللہ نے میری بیٹی دے گھر دے اندر جنت دا کھانا بھیجا ہے اے یاد رکھو بیٹیاں ہون ایویں حیا لیاں سیدہ دی زندگی تے عمل کرنا لیاں پھر رب دعاواں رد کردا نہیں یہ کوئی لمبی چوڑی گل نہیں اے جناب دہلی دی گل تانوں سناواں قحط پہ گیا لوگ بھوک تو مرن لگ پئے دانے ختم ہو گئے پانی آ نہیں رہا پانی دی وجہ تو بھی پریشان نہیں دہلی دے چوک دے اندر نا سارے مسلمان جمع ہو کے نا نماز استسقاء ادا کی تھی اللہ تو دعا کی یا اللہ بارش عطا کر مہربانی کر اساں بڑے مجبور ہاں تیرے نبی دے منن والے ہاں کرم فرما دعاواں بڑیاں کیتیاں لیکن بارش آئی اوے اچا تے بولو بارش آئی نہیں جدو بارش نہ آئی تو اتنی دیر اندر دور تک سواری نظر آئی تے جویں اے ہن تے رواج مک گیا ہے کی پتہ حالے بھی پنڈا چھوڑے کہ جدو بیٹیاں نو رخصت کیتا جاندا سی نا او پالکی ڈولی دے اندر جناب بٹھا کے جدے اگے پردے لگے ہوندے سن او دے وچ بٹھا کے تے جناب بیٹیاں نو رخصت کیتا جاندا سی دو سواریاں نظر آئیاں
ایک تے پالکی پئی ہے ڈولی پئی ہوئی ہے جہدے سائڈ سے پردے لگے ہوئے نے اندر کون ہے کوئی پتہ نہیں تے ایک سواری ہے گھوڑا ہے او دے تے ایک جوان سوار ہے جدو سواریاں قریب آئیاں نا تو جوان نے پوچھا بھی کس وجہ تو پریشان ہو تسی اتنا مجمع لایا کی وجہ ہے انہوں نے کہا جی قحط پہ گیا ہے کھاون نو کچھ نہیں بچے بھوکے مر رہے ہیں جانور مر رہے ہیں اسی پریشان ہاں رب بارش نہیں دے رہا دعاواں کر رہے ہیں انہیں کہ اگر اجازت ہوے میں دعا نہ کر دیا اجازت ہوے تے میں نہ دعا کرا انہیں کہا جی تیری دعا نال بارش آوے تے کی چاہیے کر دے انہیں پتہ کی کیتا ایک ہاتھ پردے دے وچوں اس پالکی دے وچ انج کیتا ایک بار کیتا انج کر کے دعا کیتی بس پتہ انہوں نے کی پڑھیا ہے انج کر کے چہرے تے ہاتھ پھیرن دی دیر سی اللہ نے بارش عطا کر چھوڑی بس ان چہرے تے ہاتھ پھیرے بارش آ گئی لوگاں نے کھڑا کر لیا کھڑا کر کے انہوں نے کہا جوانا اے دس کیڑا وظیفہ پڑھے کی کیتا ہی بس تو کچھ پڑھے ہے تے دعا کیتی ہے بارش آ گئی انہیں کہا او لوگو سنو میں کچھ نہیں پڑھیا اے جڑی میری اے پالکی ہے نا پالکی دے اندر ہور کوئی نہیں اے دے وچ میری ماں بیٹھی تے میری ماں پردے دی بڑی پابند ہے میں بڑی دفعہ کیا ہے اماں پالکی چ بہ کے پھر اتنی چادراں پالکی تے بھی پوا دینی تیرے تے کپڑے دے کلر دا بھی کسے نوں پتہ نہیں ہوندا تے میری ماں کہندی سی پتر جڑی عورت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا دی کنیز بن کے زندگی گزارے رب دعاواں قبول کر اج میں ماں دا دامن پکڑ کے نا بس اتنی گل کی میں کہ یا اللہ جے میری ماں دی حیا دی کوئی قدر ہے نا اج بارش عطا کر دے بس اتنی گل کی رب نے بارش دے چھوڑی میں کیا جیڑی عورت بی بی فاطمہ الزہرا دی کنیز بن کے زندگی گزارے او دے دامن نو پکڑو تے رب بارش دے دے وے تے خود سیدہ دعاواں کرے تے رب جنت دے کھانے کیوں نہ عطا کرے میرے آقا نے فرمایا اے جنت دے کھانے نے اتنی گل کیتی نا تے اتنی دیر وچ حضرت علی نکلے اپنی بیگم کو لائے سیدہ کائنات کو لائے تے پھر بھی اسی طرح پریشان بھی ہن کیوں پریشان جے کہن لگے سیدہ ویکھو نا اساں دعوت تے حضور دی کیتی کھانا تے کھوا دیتا لیکن غلام تے نہیں نا آزاد کیتے جویں حضرت عثمان غنی نے ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کیتا اساں تے نہیں آزاد کیتے دعوت پوری تے نہیں نا حضور دی ہوئی اتنی گل کیتی نا تے اے صرف پیار ہوندا ہے عشق ہوندا ہے اپنا اپنا کہ کسے نو جناب اپنے ایم پی ایم این نال عشق ہوندا ہے کسے نو مصطفیٰ نال عشق ہوندا ہے حضرت علی نو حضور نال عشق سی نا انہاں کہ حضور دی انج دی دعوت کریے کہ جڑی مثال قائم ہو جائے تے بلکہ اس جگہ تے بوٹا گجراتی بولے اجازت ہوے پڑھ اچھا تے آکھو بوٹا گجراتی کہہ گیا اے این عشق جنانو لگ جاندا اوے سوک جاندے وانگ کنے آئے دے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے لوکی مار دیندے نال تانیاں دے تے ہجر فراق جتوں دائے پایا پھرا گھر اجڑ جاندے خانے دانے آئے دے بوٹے عشق دے بجے کدی نہیں چھٹ دے قیدی چھٹ جاندے
جیل خانیاں دے آؤ میرے کریم آقا دے غلامو جس ویلے دعوت ہو گئی ہے حضرت علی کہندے نے اساں غلام تے آزاد نہیں کیتے سیدہ کائنات سجدے دے اندر گئیاں نے رو کے آندیاں نے مولا کرم کر دے میرا شوہر جڑا ہے غمگین ہے یا اللہ انہاں نو راضی ہو جانا چاہیدا ہے کرم کر دے میرے آقا دے قدماں دے بدلے اساں غلام آزاد کرنا چاہنے ہیں اتنی گل جس ویلے کیتی ہے اتنی گل کیتی ہے اتنی دیر اندر حالے دعا منگیے سر سجدے تو نہیں چکیا اللہ نے فرمایا جبریل چل میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے میرا پیغام دے دے جا کے خوشخبریاں سنا دے پیغام دے دے جبریل جس ویلے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آیا ہے آ کے کہندا ہے آقا حضرت عثمان غنی دی دعوت تے گئے سو حضرت عثمان غنی نے ہر قدم دے بدلے کے غلام آزاد کیتا ہے تساں جتنے قدم ٹر کے گئے ہو جتنے قدم ٹر کے واپس آئے ہو ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کیتا ہے لیکن اج تواڈی بیٹی جڑی ہے تانوں دعوت کر کے سر سجدے دے اندر رکھیا ہے اللہ رب العزت تو سجدہ غمگین نہیں دیکھی جاندی تواڈی بیٹی دیاں دعاواں نہیں موڑیاں جاندیاں جتنے قدم تساں ٹر کے آئے ہو جتنے قدم تساں ٹر کے واپس جانا ہے اللہ نے ہر قدم دے بدلے تواڈی امت گناہگار نو ہر قدم دے بدلے 1000 بندہ جہنم تو آزاد کر چھوڑیا اے انہاں دیاں شاناں کہ حضرت عثمان غنی آپ دی دعوت نو دیکھ کے حضرت علی پریشان ہوئے سیدہ نے کیا کہ پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا انہاں دعا کی تھی تے ہر قدم دے بدلے 1000 غلام میرے نبی دا کہ جنہ گناہگاراں نو اللہ نے جہنم تو آزاد کیتا اللہ نے جہنم تو دور کر دیتا انہاں نو تے کیوں کیتا کہ سیدہ دا نا ہی فاطمہ ہے اور فاطمہ دا معنی جہنم تو آزاد کرانا والی آؤ میرے کریم آقا دے غلامو سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں جنہاں دے بارے قرآن بار بار آئے قرآن کہنا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دا قرآن بولے آئے اللہ دا قرآن جنہ دے بارے فرماندا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آؤ میرے کریم آقا دے غلامو وقت آگے آئے او وقت آیا ہے سیدہ کائنات جس ویلے دنیا تو جاون لگیاں نے دنیا تو جاندے آیا آپ نے جناب والا جس ویلے خواب اندر میرے کریم آقا دا دیدار کیتا ہے سونے نبی نے فرمایا ہن ملاقات دا وقت آ گیا ہے صبح دا ویلا ہے اپنے شہزادیاں نو غسل دینا شروع کر دیتا ہے نویں کپڑے پوانے شروع کر دیتے نے اس ویلے نویں کپڑے پوائے غسل دے دیتا ہے کھانا تیار ہو گیا ہے اتنی دیر اندر حضرت علی نے آ کے پوچھا ہے اج کس وجہ تو اتنیاں تیاریاں کیتیاں جا رہیاں نے کہندیاں نے اج سونے آقا دے نال ملاقات ہے اج آقا دے نال ملاقات ہونی ہے اس وجہ تو تیاریاں کیتیاں جا رہیاں نے اوے منڈی عثمان دے رون والے ہو خواجہ صاحب دے آپ دے آستانے تے آمن والے ہو اس آستانے تے آ کے جناب والا قبلہ بابا جی دی زیارت کرن والے ہو آؤ ذرا توجہ کر دے جایا جے جس ویلے اتنی گل کیتی ہے حضرت سید حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ دی آنکھاں چوں آنسو بھی نکل آئے نے آندے نے لگدا
بجائے جدائیاں دیاں گلاں کردے پئے ہو جی جی جدائیاں ہو رہیاں نے میں آقا کول جا رہی ہوں اس وجہ تو اپنے بچیاں نو غسل دے رہی ہوں انہاں نو نویں کپڑے پوا رہی ہوں کھانا تیار کر رہی ہوں جس ویلے میں تے ٹر جانا ہے تساں میرے جناب غم دے اندر تساں تے میرے کفن تے دفن اندر تساں جڑا ہے اس دے اندر مصروف ہو جانا ہے او نہ ہوگے میرے بیٹے جڑے نے پریشان ہو جاون انہاں دا کھانا انہاں نو دیون والا کوئی نہ ہوئے اس وجہ تو کھانا میں بنا دیتا ہے انہاں نو جناب والا سنبھالن والا کوئی نہ ہوئے غسل میں دے دیتا ہے انہاں نو کپڑے میں نویں پوا دیتے نے اوے منڈی عثمان دے رون والے ہو آپ نے ایک گل کیتی ہے آندیاں نے میری نصیحت تے عمل تے کریا جے نالے میرے بچیاں نال پیار بھی کریا جے انہاں تے شفقت دا ہاتھ رکھیا جے نالے ایک گل میری یاد رکھیا جے مینوں چھڈ نہ جایا جے میری قبر تے آندے رہیا جے نالے میرا جنازہ جس ویلے میری میت نو لے کے ٹرو رات دا ویلا ہوئے میری میت بھی کوئی نہ دیکھے میرا پردہ جے میں دنیا تیرے آئے ایویں میرے جاون تو بعد بھی میرا پردہ رہنا چاہیدا ہے اوے سنو سنو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے مینوں تے تانوں درس دیتا ہے او یارو یاد رکھیا جے مینوں تے تانوں درس دیتا ہے کچھ بھی ہو جائے اپنی بیٹیاں نو پردے دی تلقین کرنی ہے پردے دا درس دینا ہے نالے اس جگہ تے ایک گل کردا جاواں جس ویلے ابو جال دی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا ہے آ گئی ہے جس ویلے حضرت علی نے نکاح دا پیغام بھیجا ہے بی بی فاطمہ میرے آقا کول گئی ہے میرے آقا کریم نو پتہ چلے آئے میرے نبی منبر تے تشریف لے کے آئے نے منبر تے آ کے میرے آقا نے اعلان کر دیتا ہے اعلان کر کے کیا اگر کسے نے او دے نال شادی کرنی ہے پہلے علی نو میری بیٹی نو چھڈنا ہوئے گا بعد وچ او دے نال شادی کرنی ہوے گی پتہ چلے آئے اے میرے آقا دی بیٹی ہے جس جگہ تے میرے کریم آقا نے فرما دیتا انہاں دے برابر دا کوئی ہو سکدا نہیں انہاں دے برابر دا کوئی نہیں ہو سکدا انہاں دے نال وفاواں کرو انہاں دے نال پیار کرو یاد رکھیا جے دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے قبر و حشر اندر بھی تے قبلہ خواجہ صاحب دے آستانے تے آون والے تساں بابا جی کول آندے بھی ہو اور آپ کولوں دین مصطفیٰ دیاں گلاں بھی سن کے جاندے ہو آستانے تساں ویکھیا اج ایتھے رونق لگی اور جس آستانے تے رونق ہوئے گی نا یاد رکھیا جو اس سے وجہ تو ہوئے گی کہ انہاں ساریاں نے رسول اللہ نال وفا کیتی جنہ آستانیاں دی رونق مک جائے نا بس گل ہوئی کو وڈے کم کر جاون گے بعد جدوں انہاں رسول اللہ نال وفا نہ کرن گے آستانیاں دی رونق مک جاندی تے تساں اس آستانے نال پیار کرو اور آخری میرا پیغام کہ اہل بیت نال پیار کرو صحابہ کرام میرے نبی دے او وفادار کہ سونے نبی قدم چکن کہ حضرت عثمان کون سونے اے غلام آزاد اے غلام آزاد اے غلام آزاد حضرت ابو بکر کون سونے دوسرا حکم کیتا ہے پورے گھر دا مال لے کے آ گئے حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت عثمان ابا ہریرہ جتنے بھی صحابہ حضور دے ایک اشارے تے گردنہ دیون نو تیار ہو جاون تساں اہل بیت نال حضور دے صحابہ نال حضور دی آل نال حضور نال تساں وفا کرو دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے قبر و حشر اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور میری دعا ہے اللہ تعالی اس ادارے نو اس آستانے نو تا صبح قیامت آباد و شاد رکھے اور جس طرح اتھوں لوگاں تک دین دا پیغام جا رہے ہیں اسی طرح قیامت تک اس ادارے تو اس آستانے تو اسی طرح لوگاں تک پیغام جاندے رون اللہ تعالی بابا جی دی زندگی دراز فرمائے انہاں دا سایہ ساڈے سیراں تے تا دیر قائم و دائم فرمائے اللہ تعالی حضور دا صدقہ اس آستانے نو اس ادارے نو اس چراغ نو
قیامت تک روشن رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ.